ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرحلہ وار چیزیں ہو رہی ہیں ایونٹ کے بعد ایونٹ. محسن نقوی صاحب نے جس دن یہ بات کی معاشی سمٹ سے, اسی دن پریسر ڈی جی آئی ایس پی آر کا پہلے ڈیو تھا لیکن پھر وہ ڈیلے ہوا اور آج ہوا. آج ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی رائے قرار دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ مسائل حل نہیں ہو رہے, گڈ گورننس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کیوں ضروری تھا؟ انہوں نے 8-10 پوائنٹس میک کیے ہیں جی, گڈ گورننس یہ وہ, جی, ان میں سے 7-8 کو لنک کیا وتھ سیکورٹی اپریٹس. وہ کہہ رہے ہیں ضروری ہے. ہاں, وہ اپنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر آ رہا ہے اگین اینڈ اگین. جی, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ گڈ گورننس کا تعلق ڈائریکٹلی سیکورٹی کے ساتھ ہے. تو گڈ گورننس تو وہی ہے نا کہ 4 پیسے ہوں اور سیکورٹی کے لیے پیسے ملیں, بیکاز اب تو یہی سچویشن ہے نا آپ کی, تو وہ تو پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. تو یہ NFC ایوارڈ کے اوپر کیا جھگڑا ہے؟ یہی ہے نا کہ پیسے سارے پروونسز لے جاتے ہیں, وہاں وہ ادھر پھینک دیتے ہیں, ادھر پھینک دیتے ہیں, ادھر جیب میں ڈال لیتے ہیں, اور یہاں ہمیں سیکورٹی کے لیے پیسے چاہیے. ادھر انڈیا, ادھر افغانستان, وی آر ان ٹائٹ اسپاٹ, اینڈ ہمیں پورا پیسے نہیں مل رہے فار سیکورٹی. تو انہوں نے تو اب گڈ گورننس کو سیکورٹی کے ساتھ لنک کر دیا ہے. یہ پہلے نہیں ہوا تھا سیکورٹی کے ساتھ. گڈ گورننس تو اپنے آن اٹس اون اٹس این ایجنڈا آئٹم, ویلفیئر اسٹیٹ, مگر یہ تو سیکورٹی اسٹیٹ بھی تھی, مگر آج اس کو لنک کر دیا ہے ود گڈ گورننس اینڈ سیکورٹی. اور سیکورٹی بڑی مطلب پوائنٹڈ سیکورٹی ہے. ٹھیک, تو میں اگر آپ سے مختصر جانوں تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کا زیادہ سے زیادہ اینڈ کہاں جا کے ہوگا؟ کہ آپ کو نئے صوبے بنتے دکھائی دے رہے ہیں یا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو جائیں گے اور یہی بندوبست چلے گا؟ دیکھیے, لوکل گورنمنٹ کے لیے تو آلریڈی جوڈیشری کی پروناؤنسمنٹس ہیں کہ سب کو لوکل گورنمنٹ کرنی ہے, اور یہ کمٹمنٹس بھی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے. اچھا, تو اس پہ تو یو کی ناٹ فرگیو اینی ون. کیوں نہیں لوکل گورنمنٹ آ رہے, کیوں نہیں یہ فنڈز جو ہیں کرتے ٹو لوکل گورنمنٹ؟ اور اس پہ تو پالیٹیشینز آر ڈائریکٹلی ٹو بلیم. وہ نہیں چاہتے پروونشل پالیٹیشینز کہ کوئی نئی پود پالیٹیشینز کی آئے جو کہ گراس روٹس کے ساتھ جس کا تعلق ہو, بیکاز ظاہر ہے پھر ان کی اہمیت کم ہو جائے گی, ان کی جیب میں پیسے کم ہو جائیں گے, اور سارے پیسے جو ہے 90% پیسے جو ہیں وہ چلے جائیں گے. جیسے وفاق کے پیسے جا رہے ہیں پروونسز میں, پروونسز کے پیسے لوکل گورنمنٹ میں چلے جائیں گے. لوکل گورنمنٹ آل اوور دا ورلڈ از اے نیسیسٹی فار گڈ گورننس. اس میں تو اسٹیبلشڈ ہے یہ تو. اور پاکستان میں دی اونلی ٹائم جب لوکل گورنمنٹ آتی ہے از وین دا فوجیز کم ٹو پاور, اور جب آتی ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں بیکاز ان کے لوکل لیول پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے, اور یہی ڈیولوشن ہے. یہ ڈیموکریسی کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ از ڈیولوشن آف پاور, اور وہ ہمارے جو پروونشل پالیٹیشنز اور سینٹرل پالیٹیشنز وہ الاؤ نہیں کرتے, بیکاز دیٹ مینس گیونگ اوے منی, گیونگ اوے پاور. اب شہباز صاحب تو نہیں میئر بننا چاہیں گے نا, نواز شریف صاحب تو نہیں بننا چاہیں گے کاؤنسلر, آصف زرداری تو نہیں بننا چاہیں گے نا کاؤنسلر یا میئر یا وٹ ایور. اب بیسکلی دس لیڈرشپ اس وقت جو ہے دے ہیو ٹو کنسیڈ دیز پوائنٹس, ادروائز اسٹیبلشمنٹ تو منوانی ان کو طریقے آتے ہیں منوانے کے, وہ منوا لیں گے وہ. اور دیکھیے اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے دیٹ لوکل گورنمنٹ از دا نیڈ آف دی آر. اب اس میں انہوں نے ایک اور مشورہ یہ بھی دیا کہ سب مل کے بیٹھیں اور بات کریں مسائل کے حل کے لیے, اور انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی اس میں مینشن کیا. تو آپ ایسا کوئی ڈسکورس سٹارٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں جس کا حصہ پی ٹی آئی بھی ہو, اس کے لیے اسپیس کریٹ ہو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے بہت سی چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. اب وہ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی بیٹھے, مگر اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے نا امینڈمنٹ کیری آؤٹ کرنے کے لیے. جی, لیکن بعد میں پڑ سکتی ہے نا اگر امینڈمنٹ کے رستے میں کوئی بھی روڑے آئے. اگر پیپلز پارٹی روڑے بڑھے, بالکل صحیح ہے, مگر پیپلز پارٹی کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. مگر افسوس اس بات کا کہ وہ قیمت صرف پیپلز پارٹی کو ادا نہیں کرنی پڑے گی, وہ سارے پاکستان کو ادا کرنے پڑے گی. اگر آپ نے اس وقت 2 یا 3 پروونسز میں کافی ایلینیشن ہے, کافی غصہ ہے, اور اگر سندھ کے اندر بھی اس قسم کی سچویشن ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, زرداری صاحب اور بلاول وغیرہ یہ جیلیں کاٹیں گے, ان کے اوپر الزام لگیں گے, ان کے اوپر ہر قسم کی پریشر آئے گا, بٹ سندھ ول ریوولٹ. تو اس لیے ہم نہیں, نو بڈی وانٹس دیٹ. تو آئی تھنک ناؤ محسن نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سب بیٹھو, انہوں کہتے ہیں کوڑا کٹ کرو, بہت ہو گیا ہے, بڑے جھولے لے لینے تسی تے بہ کے تے ہن دسو کس طرح کرنا ہے اگے, اور سارے تسی کر جاؤ, ریٹائر ہوو اور نواں لاٹ نو آن دیو جڑے لوکل لیول تے عوام دی خدمت کرن.
اچھا نہ صرف یہ کہ محسن نقوی صاحب نے بات کی, ہم نے اسی نظام کے اسٹیک ہولڈر علیم خان صاحب کو بھی سنا, انہوں نے جس طرح سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کی اور اس کو لے کر پھر خواجہ آصف نے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا کہ مطلب آپ ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور ہمیں باتیں بھی کرتے ہیں تو آپ استعفیٰ دیں اور حکومت مخالف بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کریں. سخت کرٹیسزم آیا. اس سے پہلے اس نظام پہ تنقید کے لیے ہم نے دیکھا فیصل وابڈا صاحب آتے تھے, وہ مریم نواز صاحبہ کو نہیں بخشتے تھے, پنجاب کے نظام کو نہیں, ایون کہ وفاق کو نہیں بخشتے تھے. اب محسن صاحب نے جب یہ بات کی تو لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے دور سے اور جنرل جہانگیر کرامت سے, جب انہوں نے ایک سپیچ کی اور قومی سلامتی کونسل کی تجویز دی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 سالہ دور کے بعد شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک لمبی چارج شیٹ دینا اور یہ کہنا سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ محسن نقوی صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کیوں دی. غلط, بالکل ایسی کوئی چیز سچویشن ہے ہی نہیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ اس وقت نواز شریف آل پاورفل پرائم منسٹر, ڈیولی الیکٹڈ, 2/3 میجورٹی, کوئی اور جہانگیر کرامت نو پولیٹیکل ایمبیشنز. انہوں نے جو سجیسٹ کیا تھا وہ بعد میں تو کرنا پڑا نا, اور بہت اچھا سجیشن تھا. ون آف دا مسٹیکس میاں صاحب میڈ, جو کہ اب ریگریٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں پنگا لیا فنورا مریضن. وہ تو جہانگیر کرامت صاحب ہیں, ان کے جو جنرلز تھے علی قلی خان وغیرہ, وہ تو کہہ رہے تھے ابھی ہم کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, نو کو, میں گھر جا رہا ہوں, آپ جائیں, ریٹائر کریں اور نکلیں, لیٹ دا پولیٹیشینز رول. تو انہوں نے تو بہت زبردست رول ادا کیا تھا جہانگیر کرامت نے. میاں صاحب جمپ دا گن, اسی طریقے کے ساتھ تو جمپ دا گن تو اس وقت کی عادت یہی تھی نا کہ نشہ چڑھ جاتا تھا 2/3 میجورٹی. اب وہ میجورٹی بھی غائب ہو گئی ہے, اب کیا کریں گے؟ سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے کمپیریزن. اچھا, بالکل کوئی کمپیریزن نہیں. خیال میں وزیر اعظم اس اسپیچ پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ کوئی نہیں کریں گے, وہ اس میں حامی بھریں گے. ان کو بتا کے آیا ہے محسن نقوی کہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں. اعتماد میں لیا انہوں نے زرداری صاحب کو بھی اور وزیر اعظم صاحب کو بھی؟ بالکل اعتماد میں لیا, 100%. اچھا, اور ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آئیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ سارا جو کانفرنس تھی یہ پلاننگ کے تحت ہوئی ہے. اس پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے, جو بیٹھے ہوئے تھے, جو ایجنڈا تھا, اٹس آل پلانڈ. اچھا, یہ نہیں ہے کہ جی ایک ہو رہی تھی تو وہاں محسن صاحب آ گئے. نو نو نو, یہ ایجنڈا آئٹم تھا. جو لوگ انوائٹ کیے گئے وہ بھی اکارڈنگ ٹو اے پلان, اور وہ پلان کے تحت پھر محسن صاحب نے آ کے وہ بات کی جو ان کو کہا تھا, جو وہ کیا آئے تھے میں کروں گا. سیم پیج تو انٹیکٹ ہے نا, سیم پیج کو کوئی پرابلم نہیں. سیم پیج ود نون لیگ انٹیکٹ ہے. اوکے, پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کب سے پرابلمس چل رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا تھا. اب تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے. ہم تو کب سے یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک, تو اسی لیے ہم یہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں یہ والے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. اب وہ بلاول جو ہے وہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے نا. انہوں نے کہا جی تسی فیصلہ کر لیا کہ آزاد کشمیر جڑا ہے وہ دینا ہے نواز شریف نو, تو اے زرداری صاحب نے دینا ہے گلگت بلتستان. جی بھی دے دیا. ہاں دے دیا, اور وہ یہ بھی لے جائیں گے, نون لیگ بھی لے جائے گی. اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہ پہلے والے معاملے کو لپیٹ لیں ہم. پیپلز پارٹی اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہاں تک تعاون کرے گی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے, اس کا جواب زرداری صاحب کے پاس ہے. میرا یہ موقف ہے کہ زرداری صاحب کنسیڈ کریں گے, مگر ناٹ ایوری تھنگ. وہ اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے, وہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کنسیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ کبھی بھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے سے پرہیز کریں گے. تو آئی تھنک دیٹ از دا اسٹیج کہ اگر پیپلز پارٹی نے اس قسم کا رویہ اختیار کیا تو پھر آئی تھنک جو مسئلہ ہوا ہے ود پی ٹی آئی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. دیکھیے, the man at the top is thinking in a particular way. Okay? Make no mistake about it. آپ agree کریں یا نہ کریں. Okay. He is thinking in a particular way. انہوں نے ابھی demonstrate کیا ہے international relations میں کہ وہ competent ہیں. اتنی تعریف پاکستان کی کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے, ہسٹری میں نہیں ہوئی کبھی. اور آبے جس قسم کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, ڈیفینس پیکٹس اینڈ سیل آف ویپنز اینڈ یہ اور وہ اور دنیا, تو یو نو ہی از ان کنٹرول آف دا سچویشن.